بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس بیان میں، یا اس شخص کے بیان میں، یا اس شخص کے گناہ کے بیان میں، من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، اس کے جھوٹ باندھنے کے گناہ کے سلسلے میں یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے۔ کذب اور جھوٹ کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے اشاعرہ یہ فرماتے ہیں: الاخبار عن الامر على خلاف ما هو علیہ عمدا او سہوا۔ نفس الامر میں کوئی چیز جیسی ہو، اس کے خلاف جان بوجھ کر یا سہون خبر دینا، یہ کذب ہے۔ مثلا نفس الامر میں زید عالم ہے، اب ہم جان بوجھ کر یا سہون ہی صحیح ہم اس کے خلاف کی خبر دیں اور کہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ وہ جاہل ہے، تو ایسی صورت میں یہ کذب ہوگا۔ اللہ رب العزت نفس الامر میں صادق ہے، اس کے حق میں کذب بولنا نفس الامر کے مطابق محال ہے۔ لہذا کوئی اگر یہ خبر دے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ خبر دینا بھی کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب باندھنے کا گناہ کیا ہے، اس کے تعلق سے امام بخاری نے کئی حدیثیں یہاں پر نقل فرمائی، کیونکہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ کتنے گروہ ایسے بھی پیدا ہو گئے تھے کہ جو باب ترغیب یا باب ترہیب، یعنی وہ باتیں کہ جن سے لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے، خوف دلایا جائے، اور وہ باتیں کہ جن سے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف رغبت دلائی جائے، تو ایسے باب میں ایسی باتوں کے لیے لوگوں نے حدیثیں بھی گڑھنا جائز قرار دیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، چاہے ترہیب ہو یا ترغیب ہو، کسی بھی صورت میں نبی کی طرف اس بات کی نسبت کرنا جو نبی نے نہیں فرمائی، یہ کذب ہے اور ایک سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اب ہم حدیثیں بھی پڑھیں گے اس باب کے تحت، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی نے جو نہیں فرمایا اس کی نسبت نبی کریم کی جانب کر دینا، یہ بڑا گناہ ہے، باعث دخول جہنم ہے، اس کی بنا پر آدمی داخل جہنم ہو سکتا ہے۔ تو بڑا گناہ ہوا جو کہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے، وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔
لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب باندھنا، بہتان باندھنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی سزا جہنم میں جلنا اور اس سے عذاب دینا ہے۔ حدیثوں سے یہی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ہماری اس گفتگو سے ایک بات یہ سمجھ میں آپ کے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں بیان فرمائی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امر یا جس فعل کی تثبیت و تقریر نہیں فرمائی، اس عمل کو یا اس قول کو نبی کی جانب نسبت کر دینا کہ نبی نے یہ کیا یا نبی نے یہ کہا، یا یہ کہ ایسی بلا وجہ میں یہ کہہ دے کہ نبی کے سامنے یہ کیا گیا اور نبی نے اس کو ثابت رکھا اور اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو یہ سب کذب کے دائرے میں ہیں کہ نبی پر یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اب ہمارا زمانہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ کافی دور ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ کوئی روایت ہمیں ملی تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہم کو سند کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ کسی روایت، کسی حدیث کی کیا سند ہے، اس سند کے راوی کیسے کیسے ہیں، کتنے راوی ہیں، راویوں کا حال کیا ہے۔ ان راویوں کی بنا پر، سند کی بنا پر اس روایت کا اعتبار ہوگا۔ اگر راوی درست اور اچھے ہیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمان سرکار ہی کا ہے۔ اور اگر کہیں پر راوی ضعیف ہیں تو ہمیں اس روایت کے ضعف میں اور اس کے یقینی ہونے کا شک رہے گا۔ کہیں پر راوی ہمیں ایسا ملا کہ جس کے حالات میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ باندھتا تھا، گڑھ لیتا تھا، جیسے کہ واقعہ کربلا سے متعلق جو بھی روایتیں ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں، ان ساری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر روایتیں رافضیوں نے یا شیعوں نے نقل کی ہیں، بالخصوص ابو مخنف کے زیادہ تر واقعہ کربلا کا راوی، زیادہ تر روایتوں کا راوی یہی شخص ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں محققین نے، مؤرخین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ شخص اپنے پاس سے باتیں گڑھ لیتا تھا، اس لیے واقعہ کربلا کی روایتوں سے روایتیں تقریباً متضاد ہیں، کوئی روایت کچھ بتاتی ہے، کوئی روایت کچھ بتاتی ہے، اس لیے بہت زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں پانی تھا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب اچانک بے ہوش ہو گئی، فخرت مغشیا علیہا، کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ تو حضرت تو اگلے ہے کہ حضرت امام حسین نے فصب علی وجہہا الماء، تو آپ نے ان کے چہرے مبارکہ پر
پانی ڈالا یعنی چھینٹے مارے۔ تو اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ عاشورہ کے دن کا واقعہ ہے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں پانی تھا، ورنہ پانی کے چھینٹے کہاں سے مارے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب دیگر رفقا شہید ہو چکے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز عاشورے کے دن جب پڑھی اور اس سے فارغ ہوئے اور صف وسطی ہوئی، ادھر مخالفین کی بھی صفیں لگیں اور ادھر امام حسین کے جانب سے بھی صفیں لگائی گئیں۔ حضرت امام حسین اس کے بعد میں تاریخ طبری میں بھی ہے، کامل میں بھی ہے، اور بدایہ و نہایہ میں بھی ہے کہ حضرت امام حسین جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد فعدر الی خیمہ نصبت لہ، تو آپ اس خیمہ کی جانب آئے جو خیمہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ ثم اغتسل فیہا، پھر اس خیمے میں حضرت امام حسین نے غسل فرمایا۔ وانطلع بالنورہ، اور نورہ ایک طرح کی مٹی ہوتی ہے جس کو جسم کو صاف کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور آپ نے نورہ اپنے جسم پر ملی، اور پھر اس کے بعد ہے وتطیب بمسک کثیر، اور بہت ساری خوشبو اپنے ملی، بہت ساری خوشبو لگائی۔ اب اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت امام حسین کے خیمے میں پانی تھا، تبھی تو ہے اغتسل فیہا کہ اس خیمے میں آپ نے غسل فرمایا۔ اب یہ روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ امام حسین کے خیمے میں پانی تھا، جبکہ طبری، تاریخ طبری ہو، تاریخ حافظ ابی کثیر ہو، یعنی البدایہ والنہایہ ہو یا کامل ہو، ان کی کچھ روایتیں ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں پر عبداللہ ابن زیاد کی جانب سے یہ حکم ہوا تھا کہ ان پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ پہراہیوں نے، پہرہ داروں نے یہ تک ثابت ہوتا ہے کہ یہ تک کہا کہ امام حسین کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ اب یہ روایتیں کس حد تک درست ہیں، کس کو ترجیح دی جائے؟ کیونکہ ان روایتوں کو روایت کرنے والے میں نے دیکھا کہ زیادہ تر ابو مخنفی ہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حدیثیں گڑھ لیتا ہے، باتیں گڑھ لیتا ہے۔ تو اب اعتبار تو ان روایتوں کا ہوگا ہی نہیں، اب تو ہمارے علماء متقدمین محدثین اور ہمارے وہ علماء جو کہ اصحاب ترجیح سے ہیں، انہی کا قول ہی ہمارے لیے مدار بنے گا کہ انہوں نے کس کو ترجیح دی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے محققین میں سے محقق علی الاطلاق مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیاں تیغ ظلم سے ذبح کیا، یہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بے آب و دانہ 3 دن حضرت امام حسین پر گزر گئے، اور روایتیں موجود ہیں
جن میں یہ ہے کہ 7ویں محرم سے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ ایک قطرہ کو، کچھ روایتوں میں یہ تک الفاظ ہیں کہ امام حسین کو یہ قطرہ بھی نہ ملے، یہاں تک کہ وہ پیاسا مر جائے، یہ تک الفاظ ہیں۔ تو اب دونوں طرح کی روایتیں ہو گئی۔ تو اب ہمارے لیے، ایک دانش مند انسان کے لیے تو یہی کافی ہوگا کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے جس کو ترجیح دے دی اسی روایت کے مطابق عمل کرے اور اسی کو صحیح مانے۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی حدیث کی صحت کا مدار اس کی سند پر ہوگا۔ اگر سند صحیح نہیں ہے یا سند میں کوئی راوی ایسا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گڑھ لیتا ہے، تو ایسی سند کو ہم، ایسی حدیث کو ہم موضوع ہی قرار دیں گے۔ لہذا نبی نے جو نہیں کیا اس کو کہنا کہ کیا، نبی نے جو نہیں فرمایا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی نے فرمایا، یہ کذب ہوگا۔ یعنی خلاف واقع کی اسناد نبی کی جانب کر دینا یہ کذب ہے، اور اس کذب کا گناہ جہنم کا سبب ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا، میں نے تھوڑی تفصیل کر دی۔ پڑھتے ہیں حدیث۔ حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی بن حراش یقول، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن جعد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی منصور نے، انہوں نے کہا میں نے ربعی بن حراش سے کہتے ہوئے سنا، سمعت علی جن، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی کو سنا، یقول، وہ فرماتے تھے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، میرے اوپر جھوٹ مت باندھو، فإنہ من کذب علی، کیونکہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، فلیلج النار، ولج یلج داخل ہونا، فلیلج النار، تو چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پر جھوٹ باندھنا یہ دخول جہنم کا سبب ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگلی حدیث میں امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو الولید، ہم سے حدیث بیان کی عبد الولید نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبداللہ ابن زبیر عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں جامع ابن شداد سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد زبیر سے، عبداللہ ابن زبیر سے۔ قال، انہوں نے کہا قلت للزبیر، میں نے زبیر سے کہا، انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان۔ تو عامر ابن عبداللہ ابن زبیر نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ کو میں نہیں سنتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے حدیث ویسے بیان کرتے ہوں، کما یحدث فلان و فلان، جیسے کہ فلاں حدیث بیان کرتے ہیں، فلاں حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی جتنی حدیثیں فلاں بیان کرتے ہیں، فلاں بیان کرتے ہیں، اتنی حدیثیں آپ بیان نہیں کرتے، اس کے کیا سبب ہے؟ قال، تو حضرت زبیر نے ارشاد فرمایا، اما سنو، تنبیہ کے لیے، انی لم افارقہ، سنو، حدیثیں زیادہ بیان کرنے کا مطلب کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں سرکار سے جدا رہتا ہوں، سرکار سے دور رہتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے لم افارقہ، میں سرکار سے جدا نہیں رہا،
ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں زیادہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو میں اس لیے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا کہ زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں سبقت لسانی کی بنا پر کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے کہ اسناد اس کی نبی کی طرف ہو جائے اور وہ نبی نے نہیں فرمایا ہو، تو میں اس جرم کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی کی طرف اس بات کی اسناد کرنا، چاہے عمدن ہو یا سہون ہو، جو نبی نے نہیں فرمایا، نبی نے نہیں کیا، نبی نے جس کی تثبیت و تقریر نہیں فرمائی، اس کی اسناد کر دینا یہ کذب ہے۔ حدثنا ابو معمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے قال، انہوں نے کہا حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز سے۔ قال، انہوں نے کہا قال انس انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس نے فرمایا انه لیمنعنی، انه میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً مجھے روکتا ہے، یہ لیمنعنی مجھے روکتا ہے، کس بات سے؟ ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ میں تم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کروں، اس سے روکتا ہے۔ کیا روکتا ہے؟ فاعل ہے اس کا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی کا یہ فرمان مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے روکتا ہے۔ کیا ہے نبی کا فرمان؟ سرکار نے فرمایا، فرماتے ہیں من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر کذب باندھے، کذب کا قصد کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا تو میں اور کثرت سے حدیثیں بیان کرتا، تو اور خوب کثرت سے حدیثیں بیان کرتا، لیکن اس وجہ سے میں زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا کہ کہیں کوئی زبان سے ایسا جملہ نکل جائے جو نبی نے نہ فرمایا ہو تو میں اس کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة هو ابن الاکوع، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا حدثنا یزید ابن ابی عبید، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابی عبید نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سلمہ، حضرت سلمہ سے وہ روایت کرتے ہیں، اور سلمہ جو ہے وہ ابن الاکوع، وہ ابن اکوع ہے۔ قال، انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرماتے تھے من یقل علی ما لم اقل، جس نے میرے اوپر وہ بات کہی ما لم اقل جو میں نے نہیں کہی، یعنی میری طرف نسبت کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی وہی معلوم ہوا، ساری حدیثیں اس معنی میں مشترک ہیں۔ ایک اور حدیث امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانة
عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی حریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حصین سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حریرۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، تسموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو۔ سرکار کا نام محمد ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھے۔ سرکار کا نام احمد ہے، ہمیں چاہیے کہ اس نام پر نام رکھے۔ بلا شبہ نبی کے نام پر نام رکھنا یہ جائز ہے۔ ولا تکتنوا بکنیتی، لیکن سرکار نے فرمایا لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔ کنیت پر کنیت رکھنا، اصل میں نام اور کنیت میں کیا فرق ہے تو بیٹا یاد رکھیے، کوئی بھی کسی کا کوئی علم ہو تو وہ علم دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ایسا علم ہوتا ہے جو اس کی مدح یا برائی کے بیان کا فائدہ دیتا ہے، تو اگر کوئی ایسا علم ہو جو فائدہ مدح یا فائدہ ذم دے تو اسی کو بیٹا لقب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پیر و مرشد کا نام پیر و مرشد کا نام تحسین رضا ہے، اختر رضا ہے، لیکن ان کے نام سے زیادہ ان کی ذات کو جانا جاتا ہے تاج الشریعہ سے، صدر العلماء سے۔ اب یہ تاج الشریعہ یا صدر العلماء ان کے نام کے درجے میں ہے، ان کو اسی سے لوگ جانتے ہیں، اور یہ مدح کا افادہ کرتا ہے، بطور مدح ہی تو کہا جاتا ہے انہیں یہ تاج الشریعہ یا صدر العلماء، صدر الافاضل وغیرہ وغیرہ، اعلی حضرت، تو بطور مدح کہا جاتا ہے۔ یہ مدح کا افادہ کرے تو اسی کو بیٹا لقب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لقب۔ اور اگر اس کے شروع میں لفظ یا اب لگ جائے تو اسی کو بیٹا کنیت کہتے ہیں، اور اگر نہ لفظ اب اور نہ ہی لفظ لگے اور مدح اور ذم کا افادہ بھی نہ کرے تو وہی نام ہے، وہی اسم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور آپ کا لقب رسول اللہ، حبیب اللہ، سید المرسلین، خاتم النبیین وغیرہ وغیرہ ہے، بہت سارے القاب ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تکتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ یہ کنیت سے سرکار نے منع کیوں فرمایا؟ کنیت سے منع اس لیے فرمایا کہ سرکار کے زمانے میں یہود و نصارہ ٹھٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے ذہن میں مفہوم آ رہا ہے کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، سرکار کا گزر ہوا تو وہاں پر کسی یہود نے آواز دی یا ابا القاسم، سرکار متوجہ ہوئے، تو متوجہ ہوئے تو ٹھٹا کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا، میں فلاں بچے کو بلا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی کی زبان پر یہ ارشاد فرما دیا کہ نبی کی کنیت پر کنیت مت رکھو، کیونکہ یہ ٹھٹا کا سبب بن گیا تھا، لوگوں نے ٹھٹا بنایا، سرکار نے منع فرما دیا۔ تو اب سرکار کی کنیت پر کنیت رکھنا یہ جائز نہیں ہے،
بعض ائمہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن محققین علماء نے فرمایا کہ سرکار کے زمانے میں تو سرکار کی کنیت پر کنیت رکھنا یہ تو ممنوع تھا، لیکن سرکار کے زمانے کے بعد یہ ممنوع نہیں ہے۔ وَمَن رَآنِی فِی الْمَنَامِ، اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رآنی، تو اس نے مجھی کو دیکھا۔ یعنی سرکار کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ خواب میں مجھی کو حقیقتاً دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر پاتا، تو سرکار کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ بھی ہیں، کسی میں ہے من رآنی فقد رأى الحق، کسی میں ہے من رآنی فسیرانی فی الیقظہ، کسی میں ہے من رآنی فکأنما رآنی فی الیقظہ، کسی میں ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو خواب میں اگر دیکھا تو پھر نبی ہی کو دیکھا، کسی اور کو نہیں۔ شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار اس ناچیز کو بھی ایک بار ہوا۔ نگاہیں تو نہیں ٹک پائی، خواب کے بعد میں یہ تو ذہن میں نہیں رہتا ہے کہ کیا صورت دیکھی، لیکن بس اتنا ہے، پورا لمبا واقعہ نہ بیان کر کے بس اتنا بتاؤں کہ ایک بزرگ مجھے ساتھ لے کر گئے خواب میں، اور اچانک ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر بزرگ آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، اور اچانک 3 شخصیتیں ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں بیچ میں سرور کائنات کی ذات مقدس تھی۔ مجھے یقین اس بات کا ہے کہ جیسی ہی نظر پڑی فوراً، بس مجھے خواب میں اتنا یاد رہا کہ فوراً آواز منہ سے یہ نکلی السلام علیک یا رسول اللہ، اور وہ بزرگ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر ادباً میں بھی پیچھے جا کر کھڑا ہوا، کچھ منٹ گزرے اور اس کے گزرنے کے بعد آواز آئی اچھا پھر ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئے۔ ان بزرگ نے کہا تھا مجھ سے خواب میں کہ تم ہمارا ذکر کرتے ہو، تم ہمارا ذکر کرتے ہو، دیکھو اسی کا بدلہ یہ ہے کہ ہم تم کو یہاں لے کر آئے۔ الحمدللہ پھر اسی سال گزشتہ رمضان میں اللہ کے فضل سے، نبی کے کرم سے مجھے بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو گئی۔ چلیے خیر، تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، یہاں پر یہ ہے سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا ہے، میری صورت اختیار نہیں کر پاتا۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور سرکار نے فرمایا اور جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب باندھنا، بہتان باندھنا، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، جس کی سزا جہنم ہے۔